اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس نون ساکن نون تنوین کے فورتھ رول اخفاء کے بارے میں ہے۔ اخفاء کو ہم اچھی طرح سمجھنے کے بعد غنہ کی طرف جائیں گے تاکہ غنہ اور اخفاء میں جو فرق ہے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پچھلی دو ویڈیو سے ہم نون ساکن نون تنوین کے 4 قواعد کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اور اب رہ گیا ہے اخفاء۔ سب سے پہلے اخفاء اور غنہ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو تجوید میں ہم اس کا معنی لیں گے آواز کو ناک میں چھپا لینا، اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں کچھ دیر ٹھہرانا۔ اب یہ ٹھہرانا یا چھپا لینا کس طرح ہوتا ہے، اسی فرق کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ 15 لیٹرز ایسے ہیں کہ اگر وہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے۔ اب وہ لیٹرز کون سے ہیں، ان لیٹرز کو جاننے سے پہلے ہم پہلے والے 3 رولز کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اخفاء لیٹرز بغیر رٹا لگائے یاد ہو جائیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ان 3 قواعد میں ہم نے کون کون سے لیٹرز پڑھے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم نورانی قاعدے کا فرسٹ پیج دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کل 30 حروف ہیں، جن میں سے اگر ہم چھوٹی یا اور بڑی یا کو ایک کر دیں اور اسی طرح الف اور حمزہ کو ایک کر دیں، ہمارے پاس 28 لیٹرز رہ جاتے ہیں۔ فرسٹ رول ہے اظہار، جس میں نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 لیٹرز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور وہ 6 تھے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 لیٹر الف کو بھی شامل کر لیں گے، کیونکہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو الف اور حمزہ سیم ہو جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد الف نہیں آتا، اگر آئے گا تو وہ حرکت کے ساتھ آئے گا، اور پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا۔ اب آپ نوٹ کرتے جائے، ہم نے حروف تہجی میں سے 6 لیٹرز کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد تھا رول ادغام۔ ادغام میں بھی ہمارے پاس یرملون 6 لیٹرز تھے: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس میں بھی ہم یہ جو یا ہے اس کے ساتھ بڑی یا کو بھی ملا لیتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی دونوں ایک ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہو گئے 12 لیٹرز، یعنی ہم نے 12 کو حروف تہجی سے نکال دیا۔ تھرڈ رول تھا اقلاب، جس میں اونلی 1 لیٹر تھا، وہ تھا با۔ با کو بھی نکال دیا، یعنی ہم نے 13 حروف کو حروف تہجی سے الگ کر دیا۔ ان 13 کے علاوہ، یعنی نہ اس میں اب حلقی ہیں، نہ یرملون ہیں، نہ اقلاب کی با ہے، باقی رہ گئے 15 لیٹرز۔ ان کو ہم اخفاء رول میں شامل کریں گے۔ وہ 15 کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، راد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ جب بھی نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی آئے گا تو ہم نون ساکن نون تنوین کو ادا کرتے ہوئے اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن نون تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے۔ اب یہ 2 مثالیں ہیں، ایک ہے تنوین اور دوسری نون ساکن کی، اور دونوں کے بعد اخفاء لیٹر قاف استعمال ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی آواز کو کیسے چھپانا ہے۔ تو فرسٹ ہے شیء قدیر، شیء۔ اب یہاں پہ میں ان کہوں تو یہ مطلب ہوگا ظاہر کرنا، نون تنوین کو میں نے ظاہر کیا ان کہہ کے، لیکن مجھے اسے چھپانا ہے۔ میری نوز میں یہ آواز گم ہو گئی، چھپ گئی۔ شیء قدیر من قبل۔ اسی طرح مزید مثالیں: وَكُنْتُمْ، وَكُنْ۔ اب یہاں پہ نون ہے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد اخفاء کی تا آ گئی۔ وَكُنْتُمْ امواتا منصورا۔ منصورہ قرآن کا لفظ ہے، اور جس آیت میں یہ آیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے گمان میں جتنے بھی نیک کام کیے، جب ہم ان کی طرف ارادہ کریں گے، یعنی ان کی طرف توجہ کریں گے، تو ہم ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ کبھی تیز روشنی میں دیکھیں تو بہت باریک ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آخرت میں کچھ لوگوں کے اعمال کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ اللہ انہیں اس گرد و غبار کی طرح بے وقت کر کے اڑا دیں گے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ نیکسٹ ایگزامپل: ظننتم انشأنا ثمنا
قليلا ثمنا قليلا إذا انطلقتم من كتب ينظرون۔ اب آتے ہیں ہم گنہ کی طرف۔ گنہ کا معنی ہے ناک میں آواز کو ٹھہرانا، اخفا کا مطلب تھا چھپانا۔ اب یہ فرق کیسے معلوم ہوگا؟ نیکسٹ مثال دے کر اسی کے ذریعے فرق کو بھی نوٹ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِن یہ ہے غنہ، ان آواز بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے، چھپ نہیں رہی ہے۔ فَإِن ہے یہ بھی نوز میں، اس کا مخرج بھی ناک ہی ہے لیکن یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ اور اخفا کی إِن كَانَ اس کا مخرج بھی ناک ہی ہے لیکن آواز گم ہو گئی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ 4th رول اخفا بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی مزید پریکٹس ہم نورانی قاعدے میں کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو لیسن کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔